خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورت آل عمران یہ سورت عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کے پس منظر میں نازل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف مناظرہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ۔ موضوع تھا الوہیت مسیح۔ عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت عطا کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، الہ نہیں ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ اس پس منظر میں سورہ آل عمران کی 80 آیات کا نزول ہوا، اور اس صورت میں اسی مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے آخر میں چند اصول بیان کیے، اور ان اصولوں کا تعلق ہے اہل ایمان کے ساتھ، کہ ایمان پر مضبوطی، استقامت کیسے حاصل ہوگی، اور مسلمانوں کی جماعت کس طرح متحد رہے گی۔ تو ان آداب اور اصول بنیادی طور پہ 4 اصول ذکر کیے کہ مسلمانوں کی جماعت کا اتحاد، اور مسلمانوں کا، اہل ایمان کا ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ ان میں پہلا اصول ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ سب سے پہلا اصول تقوی، اور تقوی کا معنی
بچنا، تقوی کا معنی ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اور کیسے؟ حق کا تقاتے ہی، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو۔ یہ پہلا اصل ہے، اور اس کو کہتے ہیں اصلاح نفس۔ نفس کی اصلاح، فردی اصلاح، اس کے لیے ایک ہی نسخہ، اور یہ یاد رکھو اصل اسلام ماننے کا اور پھر کچھ کرنے کا نام ہے۔ ماننے کا نام ایمان اور عقیدہ ہے، کرنے کا نام عمل ہے، اس کے مطابق چلنا یہ عمل ہے۔ تو پہلے ماننا ہے پھر چلنا ہے، اسی کا نام اسلام ہے اور اسی دین حق ہے۔ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں تو یہاں اسلام یا ایمان صرف زبان کی حد تک رہ گیا، زبان تک ہے، قول تک ہے۔ خطیب بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں کوئی انوکھا جھوٹ بولوں تاکہ عوام کہے سبحان اللہ، کامیاب ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں کہ آپ نے جب ایک حکم دیا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی خلاف ورزی ہوئی ہو، بس بتایا، ترغیبیں نہیں دی اور کوئی مثالیں شسالے نہیں لگائے، سیدھا سادہ حکم آ گیا، پردے کا حکم اترا، بس وہ حکم پہنچے ہی تھا کہ صبح جو عورتیں مسجد میں گئیں وہ باپردہ تھی، کوئی ڈھیل نہیں دی، چلو برقع سلائیں گی، کپڑا خریدیں گے، کوئی ہفتہ ڈیڑھ لگ جائے گا، نہیں، حجاب اور پردے کا حکم آیا، پردہ نافذ ہو گیا۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا، اور بعض صحابہ کرام کے ہاتھوں میں شراب تھی، مجلس چل رہی تھی، اور جب ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ شراب حرام ہو گیا تو جو جام جہاں تھا وہاں جام ہو گیا، منہ کی طرف نہیں گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیاں ان میں وہ شراب بہ رہا تھا، جس کے گھر جو تھا سب الٹا کر دیا، کوئی لمبی ترغیب بھی نہیں، ایک منادی آیا، بس اعلان ہونا تھا۔ اور بعض وہ صحابہ بھی تھے جن کا بہت بڑا کاروبار تھا، اور شراب جو ہے بعض روایات میں ہے کہ وہ بالکل پہنچ چکا تھا باہر سے، مہر شدہ شراب، اور تجارتی معاملہ تھا، اور شراب کو سرکہ بھی بنایا جا سکتا تھا، اس کو بدل بھی جا سکتا تھا، لیکن جب حکم آیا تو انہوں سب نے اس کو انڈیل دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ تو یہ ہے تقوی۔ تقوی گردن میں نہیں ہوتا، تقوی زبان پہ نہیں ہوتا، تقوی لباس میں نہیں ہوتا، اور تقوی زور شور کا نام نہیں۔ تقوی کا مطلب اللہ کے حکم کی قیمت دل میں ہو، پیغمبر کے حکم کی قیمت دل میں ہو، حکم ہے کس کا، اور جو ہی وہ حکم آئے تو دل جھک جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے حکم پر جھک جانا، اسی کا نام تقوی ہے،
اسی کا نام اسلام ہے. ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ میرے اندر کتنا تقوی ہے اور میرے دل میں اللہ کے حکم کی کتنی قدر ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اندازہ کر لے. حکم ہوتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو. اور وہاں اللہ کی راہ کا مفہوم آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ آج کل تو اللہ کی راہ کا مفہوم بھی لوگوں نے الٹا کر دیا. انفروا فی سبیل اللہ یہ چلہ سے روزہ نہیں تھا، سال اندرون بیرون نہیں تھا. انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلو، قتال میں نکلو. ایک صحابی ہے، اس نے نئی شادی کی ہے اور شادی کی پہلی رات تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ بستر پہ تھا کہ یہی آواز اس کے کانوں پہ بھی پڑ گئی، انفروا. وہاں کوئی خطیب نہیں تھا، منادی کا اعلان تھا، انفروا فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے تیار ہو گئی، نکلو. وہ آدمی بستر سے اٹھا اور اتنی دیر بھی نہیں کی کہ غسل کر لو. غسل کرنے کی دیر بھی نہیں کی، جیسی حالت میں تھا تلوار اٹھائی اور آپ کے ساتھ حاضر ہو گئی. جنگ ختم ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنگ کے بعد صحابہ کرام اپنی فوج کو سنبھالتے، زخمی کون ہے، شہید کون ہے. تو آپ نے جب سنبھالا تو وہ آدمی زخمیوں میں بھی نہ ملا، شہداء میں بھی نہ ملا. تو آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں کہ وہ حضرت حنظلہ ہے کہاں. تو آپ کی اچانک نظر پڑی تو حضرت حنظلہ کی میت کو فرشتے غسل دے رہے تھے. تو آپ خود حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنے شہداء ہیں اور ایک شہید کو غسل دیا جا رہا ہے. تو آپ نے ان کے گھر سے پتہ کروایا کہ یہ کیا عمل کیا کرتا تھا. تو بیوی نے بتایا کہ اس نے غسل کرنا تھا اور یہ واقعہ پیش آ گیا اور اسی ہم بستری کی وجہ سے اللہ نے ان کو بیٹا بھی دیا جن کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ یہ واقعہ حرہ میں شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ. تو وہاں پیغمبر کے حکم کی یہ قدر تھی اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہی اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. اولئک هم الصدیقون، صدیق عقیدہ بھی سچا، عمل بھی سچا، زبان بھی سچی، دل کے سچے. اور یہ وہ مخلص لوگ تھے. تو میرے دوستو ایمان کی حالت یہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو دل کانپ جائے اور اللہ کے حکم کی قدر دل میں ہو تو اس کا نام تقوی ہے. تو فرمایا سب سے پہلی چیز ایمان پر استقامت، توحید پر استقامت تب مل سکتی ہے کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اب ایک ہی چیز آ جائے، التقوی ملاک الکل، ہر نیکی کی بنیاد تقوی ہے. ہر نیکی اور ہر برائی سے روکنے والی چیز تقوی ہے اور تقوی کا مقام دل میں ہے. ایک صوفی صاحب گردن جھکا کے بیٹھے تھے، نیچے گردن جھکائی ہوئی ہے، مراقبہ کر رہے تھے. تو فاروق اعظم نے آ کر پیچھے سے کک ماری اور
پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا سوفڑ، تقوی ادھر نہیں ہوتا، تقوی ہاں ہونا، تقوی ادھر ہوتا ہے۔ تو آج کئی مصنوعی متقی بنتے ہیں، دوپٹہ کر لیا مولوی صاحب نے اور جھومر لگا لی اور لمبے لمبے کرتے اور شلواریں گھٹنوں تک، تو یہ تقوی کا وہ روب بناتے ہیں کہ ہم متقی ہیں۔ متقی وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے حکم کی قدر آ جائے، قیمت آ جائے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور پھر اس پہ ڈٹ جائے۔ جتنے بھی احکام ہیں، احکام بیان کرنے کے بعد قرآن کریم صرف ایک لفظ کہتا ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں یہ پہلی اصل ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اسلام پہ پکے رہو، موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور موت ایسے لمحہ میں نہ آئے کہ تمہارے دین میں کوئی لچک ہو اور تمہارے دین میں کوئی لوز پن ہو، ڈھیلے ہو چکے ہو اور وہاں موت آ جائے۔ فرمایا نہیں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو اور اسی تقوی پہ قائم ہو، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو، اللہ کے احکام کی قدر اور قیمت معلوم ہو۔ اسی لیے فرمایا جو بھی اہم امر آیا تو بات صرف اتنی ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ جب خطبہ دیتے تو یہی ایتے پڑھتے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو سوال نہیں کہ آدمی بے نماز ہو، نماز کیوں چھوڑی ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں، اس لیے دل آیا تو پڑھ لی، دل نہ آیا تو چھوڑ دی، تھوڑی سردی ہوئی بستر گرم ہے چھوڑ دی۔ اور جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اور اللہ کے حکم کی قدر آ گئی، وہ کبھی بھی نماز کا تارک نہیں ہوگا۔ اور جس کے دل میں اللہ کا تقوی ڈر آ گیا، وہ کبھی بھی زکوٰۃ کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان دو چیزوں کو قرآن کریم نے جوڑ کے بیان کیا، نماز اور زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ نماز کی طرح فرض ہے، لیکن آج اکثر لوگ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، بلکہ میں نے کئی آدمیوں سے سنا وہ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، اس مسئلے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ زکوٰۃ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے دو معروف معنی ہیں۔ ایک معنی ہے زکوٰۃ کا پاک کرنا، تطہیر ہے، تطہیر۔ ذبح کو بھی زکوٰۃ کہتی ہے، ذبح کو بھی کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ، کیونکہ ذبح جب ہو جاتا ہے تو جانور پاک ہو جاتا ہے۔ وہ جو دم مسفوح ہے، بہنے والا خون، وہ نکل گیا، اب جانور پاک ہے، اور اگر ذبح نہ ہو تو پلیت ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کہتی ہے۔ اور مال کی زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ نکال لی جائے تو مال پاک ہے، اور اگر زکوٰۃ نہیں دی تو وہ مال خبیث ہے، وہ مال پاک نہیں۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، لوگ سمجھتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کمائی کی ہے،
خود میں نے کمایا ہے، تاجر میں ہوں، دکاندار میں ہوں. فرمایا یہ زکات ہے، یہ تمہارے مالوں کو پاک کرتی ہے. اگر زکات نہیں دو گے تو وہ مال حرام بن جائے گا اور پلیت بن جائے گا. اس میں جو حصہ اللہ نے اپنا مقرر کیا ہے، اللہ کے حصہ کو نہیں نکالو گے تو وہ مال پاکیزہ نہیں ہوگا، اور وہ تمہاری حق حلال کی کمائی بھی وہ اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتی جب تک تم زکات نہیں دیتے. اور پھر دوسرا معنی اس کا نمائے. نما کا معنی بڑھنا. بڑھنا اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے، وہ سود سے گھٹتا ہے، اور زکات اور صدقات سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. اب یہ ایمان بالغیب کی بات ہے. بظاہر تو آدمی حساب جب کرتا ہے شیطان تھپڑا دیتے ہو 40واں حصہ تو 10 لاکھ زکات، 12 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ زکات. تو شیطان پیچھے سے کہتے ہیں پتر خیر ہے، یہ مولویاں دیاں گلاں نے، مولویوں کے مسئلے ہیں، کوئی نہیں، زکات کا دور ہی نہیں، کوئی لینے والا ہی نہیں، تو وہ اس کو تھاپڑا دے دیتے ہیں. لیکن بظاہر یہ نکل رہا ہے. اللہ فرماتی ہے کہ یہ تیرا مال بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. اس میں برکت آئے گی، اس میں اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی عوض دیں گے، لیکن شرط ہے کہ تیرے دل میں تقویٰ ہو اور تیرے دل میں اللہ کے حکم پر ایمان ہو، اللہ کے حکم پر اطمینان ہو. تو اس لیے میرے بھائیوں، زکات دو تو اطمینان قلب کے ساتھ زکات ادا کرو، نماز پڑھو تو ذوق کے ساتھ، زکات دو تو پورے شوق کے ساتھ. زکات دینے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد اپنے دل کا مطالعہ کرو. اگر تمہارے دل میں خوشی آئی، سرور آیا، تو سمجھو کامل ایمان موجود ہے. اور اگر دل منقبض ہوا تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ شرح صدر عطا کرے اور ایمان کامل عطا کرے. تو زکات یہ ایک فریضہ ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زکات ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دیں گے. اس کا سارا خزانہ یہ بھی مال پہ سانپ بن کے بیٹھا تھا، اب وہ مال سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور اس کے سر پہ نقطے ہوں گے اور وہ اس کے جبڑوں سے، اور ہوگا بھی گنجا سانپ. فرمایا وہ اس کے جبڑوں سے پکڑے گا اور پھر اس کو اللہ زبان عطا کریں گے اور وہ کہتا ہوگا آنا مالوں کا، آنا کنزوں کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. بھاگ کیوں رہا ہے؟ وہ سانپ ڈنگ مارے گا، یہ چیخے گا اور چلائے گا، اور وہ مال کہے گا اب کیوں چیختا ہے، میں تو تیرا وہی مال ہوں نا، جس کو سنبھال رکھتا تھا، میں تیرا وہی خزانہ ہوں نا، جس کو تو نے بڑا بینک بیلنس بنا رکھا تھا اور بڑی پراپرٹیاں بنا رکھی تھی، میں وہی تیرا مال اور خزانہ ہوں. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اتنی سخت وعید ہے. اور پھر قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے جو مالوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یکنزون الذھب والفضہ، سونا چاندی ان کی قیمتیں اور یہ مال یہ جمع کر رکھتے ہیں، اور پھر ثم لا ينفقونھا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فرمایا انہی مالوں کے وہ مال اس کے لیے ذریعہ عذاب بن جائے گا اور جہنم کا ذریعہ بن جائے گا. زکات یہ اسی طرح فرض ہے جیسے، بولو تو صحیح، نماز فرض ہے. پردہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. شرعی پردہ فرض ہے،
इसी तरह जैसे नमाज फर्ज है और अपने विरासत के हक निकालना इसी तरह फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है। अपनी विरासत, बेटियों को विरासत देना, बहनों को विरासत देना और शरई हिस्से देना, ये भी फर्ज है। अगर एक आदमी बहन का हिस्सा खा रहा है, बेटी का हिस्सा खा गया, बेटों को दे गया, तो ये ऐसा मुजरिम है कि कई नस्लों को हराम खिला रहा है। कई नस्लों को जब हिस्सा निकला ही नहीं बेटी का, बहन का, आज इसको हड़प करना, चिल्ला भी लगाएंगे, साल अंदरून बेरून भी, लेकिन जहां हुकूक की बात आएगी, न बहन को हक दिया, न बेटी को हक दिया। ताकुलून तुरास, अल्लाह फरमाते हैं तुम विरासतें खाते हो और मालों को जमा करते हो, हालांकि ये तो हक था, जैसे बेटे का हक है, बेटी का हक है और हर चीज में हक है। अगर एक सुई भी रह गई ना, उस सुई में भी उसका शरीर हिस्सा है। एक टिंका रह गया, उसमें भी उसका शरीर हिस्सा है। जमीन, माल, जायदाद, जितना भी मैयत का तर्क है, उसमें जैसे बेटे का हक है, इसी तरह बेटी का मुकर्रर करदा हिस्सा है और सूरह निसा में मौजूद है। फर्क सिर्फ तफावत दर्जे का है कि बेटे का पूरा, बेटी का आधा, लेकिन हिस्सा शरीयत ने मुकर्रर कर दिया है। तो फरमाया ये तब आएगा जब क्या होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ। ये है तकवा। हर हक वाले को हक दो और रिश्तेदारों को अपना हक दो, बेटी बेटों को अपना हक दो और हक हलाल की रोजी कमाओ, फराड न करो, हराम न कमाओ, जुआ हराम, रिबा और सूद हराम, ये लाटरिया पासे हराम, हर किस्म के हराम से बच जाओ, हलाल की तरफ आओ, हराम कारी से बच जाओ, हलाल कारी की तरफ आओ, बदकारी से बच जाओ, हलाल कारी की तरफ आओ। और फरमाया हर तरह अपने आप को पाकीज़ा रखो, वला तमूतुन्ना, और इस पे दवाम अख्तियार करो, दाएमी दवाम अख्तियार करो, खलबत जलबत एक जैसी कर लो और अल्लाह से डर। ये है हक्का तुकाती ही। बाद मुफस्सिरीन तो इतने परेशान हुए कि हक्का तुकाती को कहा कि ये मनसूख हो गया। ये मनसूख शनसूख नहीं है, हक्का तुकाती ही। फरमाया जैसे अल्लाह से डरने का हक है और अल्लाह से डरने का हक यही है कि वो माबूद है और तुम अल्लाह के बंदे हो। बेशक बेशक। किसके बंदे, कभी सोचे? हाँ, ये भी हमारी जुबानों पे है। अल्लाह का बंदा बनना ये सबसे बड़ा कमाल है। अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, अब्दुल दीनार नहीं, अब्दुल दिरहम नहीं। फरमाया बाज दिरहम के बंदे होती है, बात पैसे के बंदे, नोटों के बंदे, कैद आजम के बंदे, शहबाज शरीफ के बंदे, सियासी पार्टियों के बंदे। वो कमाल नहीं, वो बंदा नहीं, वो बंदर है। वो बंदा नहीं, वो बंदर है। बंदा वो है जो अब्दुल्ला बन जाए, अल्लाह का बंदा बन जाए। और बंदा जब अल्लाह का बनेगा तो हुक्म भी किसका मानेगा? अल्लाह का हुक्म मानेगा और खुशी के साथ मानेगा। इसलिए फरमाया लम्मा कामा अब्दुल्लाह, लम्मा कामा अब्दुल्लाह यदऊहो, फिर मसला पुकार आ गया। यदऊहो, जब अल्लाह का बंदा खड़ा होता है, यदऊहो सिर्फ अल्लाह को पुकारता है अपनी हाजात में, अपनी मुश्किलात में। आजकल तो कईयों के बंदे हैं कल्बे अली। तू कौन है? कि अली दा कुत्ता। वाह,
تب پتہ چلا اس لیے بھونک رہا ہے. تو کون ہے جی؟ کہ میں گولڑے آلہ دا کتا. آج کل مولویوں کو کتا بننے کا بھی بڑا چسکا ہے، بندہ نہیں کتا، گولڑے کا کتا، سیواگ والوں کا کتا، مدینے کا کتا. میں نے کہا کتا کتا ہوتا ہے مدینے میں بھی کھڑا ہو. آپ نے مدینے کے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، بخاری میں موجود ہے. قتل الکلاب، مدینہ کے کتوں کو فرمایا ان کو قتل کرو. یہ واجب القتل ہے. میں فلانی جگہ کا کتا، فلانی جگہ کا کتا، ان کو کتا ہونے پر فخر ہے. اللہ نے کتا نہیں بنایا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے بن جاؤ. کونو عباد اللہ کونو ربانیین. ہر پیغمبر نے فرمایا ربانی بن جاؤ. ربانی کا معنی عبد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ کے بندے. پھر اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا. عبدن انعمنا علی، حضرت عیسیٰ، ان ہوا الا عبدن سبحان الذی اسری بعبدہ اوہا الی عبدہ ما اوہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. عباد الرحمن، اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا. تو اللہ کا بندہ وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اللہ سے ڈر گیا، وہ اللہ کا بندہ ہے. تو یہ پہلا اصول ہے اسلام پہ قائم رہنے کا. اور ایک ہی جذبہ، ایک ہی نقطہ، اتقوا اللہ. لمبی تقریر نہیں، روزے کا حکم دیا اللہ، لعلکم تتقون. حج کا حکم آیا، لعلکم تتقون. نمازوں کا حکم آیا تاکہ تم تقوی پہ مضبوط رہو. تو سب سے پہلی چابی تمام نیکیوں کی وہ یہی ہے، جو تقوی جس آدمی کو حاصل ہوگی، یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی قدر آ گئی، اور پھر اس پہ دوام آیا، اس پہ ہمیشگی کی. بلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو سب سے پہلا اصول ہے جب جماعت کے ہر فرد میں اللہ کا ڈر ہوگا تو افتراق نہیں ہوگا. آج جماعتیں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ جس جماعت کو دیکھو 10 ٹکڑے. کوئی جماعت چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ کوئی تحریک ہے، ہر جماعت میں افتراق اور انتشار. اور اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں نہیں، تقوی دل میں نہیں. اگر مشن کے ساتھ محبت ہو، اللہ کا ڈر ہو، دعوت کے ساتھ مخلص ہو، اور دعوت سے مقصد اپنی جاہ و جلال نہیں، دعوت سے مقصد دنیا کا پیسہ نہیں، دعوت سے مقصد فیسیں نہیں، دنیا کی کمائی نہیں، یہود و نصارہ کی طرح تجارت نہیں، بلکہ دعوت توحید کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو. نہ شو بازی ہو، نہ تجارت ہو، نہ مفاد ہو، نہ اپنے نعرے ہوں، صرف اس طرح ہو کہ دعوت دے. حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح اللہ کی توحید بیان کرو کہ لوگ کہیں یہ جھلا ہے، پاگل ہے. پاگل لوگ کہیں یہ پاگل ہو گیا. اس طرح توحید کی دعوت دو اور مخلص بن کے دو، اللہ کے لیے دو. کسی کو راضی کرنا نہ ہو، نہ بڑوں کو نہ چھوٹوں کو. اگر یہ جذبہ ہر کارکن میں آ جائے، خدا کی قسم وہ جماعت کبھی افتراق کا شکار ہوتی نہیں. جماعتیں ٹوٹتی ہیں ریاکاری کے بت کی وجہ سے، جماعتیں ٹوٹتی ہیں حسد کی وجہ سے، جماعتیں ٹوٹتی ہیں جب دین کی دعوت تجارت بن جائے، جماعتیں ٹوٹتی ہیں جب دین کو فیشن بنا لیا جائے، جماعتیں ٹوٹتی ہیں جب دل میں اخلاص نہ رہے، جماعتیں ٹوٹتی ہیں جب اللہ سے منہ پھیر لیا جائے،
اور مخلوق سے امیدیں لگائی جائیں، پھر اس جماعت پہ اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس جماعت کے ٹکڑے ہوتی ہے۔ بے شک ارکان میں دلہ فنا، اور اگر ارکان مضبوط رہے تو مضبوط کیا چیز رکھے گی؟ اتقوا اللہ، سبحان اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کا ڈر دل میں ڈالنا۔ اور اس اتقوا اللہ کے ایک جملہ میں ساری عبادات آ گئی، زکوٰۃ بھی اتقوا اللہ، نماز بھی اتقوا اللہ، حج بھی اتقوا اللہ، سچ بولنا بھی اتقوا اللہ، جھوٹ سے بچنا بھی اتقوا اللہ، زنا بدکاری سے بچنا بھی اتقوا اللہ، پردے کا پابند ہونا بھی اتقوا اللہ، حلال کھانا بھی اتقوا اللہ، حرام سے بچنا بھی اتقوا اللہ، اور پورا انسان بننا بھی اتقوا اللہ، اور عبداللہ بن کے رہنا بھی اتقوا اللہ۔ بے شک ماشاءاللہ، بات صرف ایک ہے، یہ پہلی بنیاد اور پہلا ادب اور اصول ہے۔ دوسرا ادب ذکر کیا، فرمایا تقوی پہ کیسے قائم رہو گے؟ باقی سارا دین تقوی پہ، اور تقوی پہ مضبوط کیسے رہو گے؟ کون سی وہ قوت ہے جو تمہیں تقوی پہ قائم رکھے گی؟ فرمایا وہ ایک ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سبحان اللہ، تقوی پہ قائم رکھنے والی چیز وہ کتاب اللہ ہے۔ بے شک وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس حبل اللہ کا معنی 5 صحابہ نے کیا کتاب اللہ، اور خود مرفوع حدیث میں بھی آیا کتاب اللہ۔ فرمایا تمہارا نصاب اللہ کی کتاب رہے تو جماعت متحد رہے گی، تم سارے مل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس وَاعْتَصِمُوا اسمت سے لیا ہے، اور اسمت کو آپ سمجھتے ہیں اسمت کا کیا معنی ہے؟ فرمایا خبردار، چنگل لگانا ہے، بچ کے رہنا ہے کتابڑیوں سے، بچ کے رہنا ہے ملفوظات سے، بچ کے رہنا ہے حضرت صاحب کے ارشادات سے، بچ کے رہنا ہے اپنے اپنے فرقے کے مغالطات سے، بچ کے رہنا ہے سب خرافات سے، اور کس کو سنبھالنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، بے کتاب اللہ، بے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پہ پکے ہو جاؤ، اور اعتصام بالکتاب، اس کو چنگل لگاؤ، سینے سے لگاؤ، اسی پر مضبوط ہو جاؤ، اور جمیعاً سب مل کر، جہاں جمیعاً پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بیان کیا، یہ جمیعاً وَاعْتَصِمُوا سے بھی حال بن سکتا ہے اور حبل اللہ سے بھی حال بن سکتا ہے۔ فرمایا کہ اوے لوگو، ساری تھامو، سارے تھامو، کیا ہے؟ ساری تھامو، سارے تھامو، پورے قرآن کو مانو، سبحان اللہ، تے سارے مانو، پورا مانو تے سارے مانو، تقوی قائم رہے گا۔ اگر کچھ مانا کچھ چھوڑا، کچھ پہ خوش کچھ پہ ناراض، تو پھر ایمان نہیں رہے گا۔ بالکل موڑ آ گیا، بڑا موڑ ہے یہ۔ سورت آل عمران پڑھ رہا ہوں، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھنا، جی، تفسیریں دیکھنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے پورے قرآن کو مانو اور سب کے سب مانو۔ پورا ماننے کا مطلب یہ نہیں عظمت صحابہ کی ایتی آیتی سبحان اللہ جی، کہ مسئلہ الہ آئے تو انا للہ، شخصی ہو گئے، مسئلہ الہ آئے اس کا پیٹ خراب ہونے لگے، اور الا ان اولیاء اللہ والی آیت آئے تھی، سبحان اللہ، اور ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم پڑھو، تجھے ایسے بھاگ جائے جیسے گدھا جنگل سے بھاگتا ہے، اور واللہ مدبرا، یوں نہیں میرا بھائی، پورے قرآن کو ماننا ہے، بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک، جو جہاں سے قرآن پڑھا جائے تیرے دل میں سرور آئے۔ اذا تلیت علیہم
آیاتہ زادتہم ایمانا، اور پورے چیلنج سے کہتا ہوں اگر پوری دنیا میں پھرو یہ صرف میری جماعت ہے جس کے عالم، جس کے جاہل، کسی عامی، بڑے طالب، ابتدائی یا منتہی، کسی کے سامنے قرآن مقدس کا کوئی حصہ پڑھو اس کا چہرہ چمک جائے گا، اور باقی جتنے فرقے ہیں کچھ نہ کچھ قرآن سے چڑھے، سب سے نہیں، کچھ نہ کچھ، ایک ایک حصہ سے چڑھیں گے۔ رافضی کو عظمت صحابہ سناؤ، ترجمہ بھی نہ کرو، رافضیو یا کر رافضیو، فرقوں کے نام پہ اس کے سامنے پڑھو الزمہم کلمۃ التقوی امتحن اللہ قلوبہم للتقوی حبب الیکم الایمان زینہ فی قلوبکم اولئک ہم الراشدون۔ یہ ذرا ایتے پڑھ کے دیکھو اور پھر رافضی کا چہرہ دیکھو، لگتا ہے کہ کسی بیچارے نے یہ جسمانی ریمانڈ سے واپس آئے، اس کا چہرہ اس سے لگے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے توحید کا مسئلہ ہے اور انہیں پڑھو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب جاننے والا صرف اللہ، وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ یہ پڑھ کے دیکھیں، اگر پھر بھی مزہ نہ آئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یہ ذرا پڑھ کے اس کا چہرہ دیکھیں۔ اور اگلی کمپنی جو کہتی ہم پکے دیوبندی ہے جناب، دیوبند کے ٹھیکیدار، ان کے سامنے ترجمہ شرجمہ بھی نہ کرو۔ اور میں نے کئی مولویوں کو کہا کہ پتہ چل جائے گا، کہتے ان کو نہ چھیڑا کرو۔ میں نے کئی مولویوں کو ایک پتہ بتایا، میں کہ ان کے پاس جاؤ امام بن کے، مغرب کی نماز میں پڑھو انک میت وانہم میتون، اور عشاء کی نماز میں پڑھو ما انت بمسمع من فی القبور۔ صبح تک اگر تمہیں رکھ لیں تو مجھے آ کے بتانا۔ ترجمہ بھی نہیں۔ اور اگر کوئی ہمت کرے ان کو کہو کہ اپنی مسجد پہ ہمیں یہی آیت ترجمے کے ساتھ لکھ دیں، دو ترجمہ بھی شیخ الہند کا لکھیں گے، اور مسجد کی محراب پہ لکھنے دے ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع ان تدعوہم لا یسمعوا۔ نیچے تفسیر بھی نہیں لکھیں گے، صرف آیت اور ترجمہ، اور پھر اس کا دماغ چیک کرے، پھر کہتے ہیں مجھے کافر نہ کہو۔ ہم اگر کافر نہ کہیں تو تو مسلمان ہے، ہم بالفرض کہتے ہیں تو کافر نہیں جی، تو بڑا ولی اللہ ہے، تو بڑا فلاں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو قرآن کا کچھ حصہ سن کے اس کا چہرہ بگڑ جائے الذین کفروا، یہ پکا کافر اور بے دین ہے۔ اگر میں تجھے سند بھی دے دوں کہ تو بڑا بزرگ ہے اور بڑا اس زمانے کا جنید بغدادی ہے، میری سند تو ادھر رہ جائے گی، قرآن والی سند کدھر جائے گی؟ تو کہتے ہیں جس کو غصہ آتا ہے جی ہمیں کافر کہتی ہے، بھائی ہم تمہیں بتاتے ہیں مسلمان ہو جاؤ، اگر اس طرح مر گئے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ صرف اشاعت التوحید ہے، اور اس میں بھی اب بعض افراد پیدا ہو گئے ہیں، بعض افراد پیدا ہو گئے ہیں اثر دوسروں کے۔ کبھی کبھی بھیڑیں دوسرے چھیڑ سے بھی زکام وصول کر لیتی ہے، تو یہ دوسرے ان کے سامنے جب فتوے والی آتے پڑھو تو کئی افراد یہاں کہتے ہیں تشدد ہو گیا۔ او میرا بھائی ہم تو فتوہ نہیں لگاتے، قرآن تو پڑھنے دو۔ میں نے کئی دفعہ مولویوں کو کہا کہ یار ہمارا کوئی ایک فتوہ تو بتاؤ جو قرآن سے باہر ہو۔ ہم فتوہ لگا، قرآن فتوہ لگاتا ہے وما دعاء الکافرین ویوم القیامت یکفرون بشرککم ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ۔
یہ کس کا فتویٰ ہے؟ قرآن کا۔ اب یہ فتویٰ جب آئے تب بھی مومن کے چہرے پہ بہار آ جانی چاہیے یا نہیں؟ اونچے بولو اور اونچے بولو، من لم یحکم بما انزل اللہ ان اطعتموہم انکم لمشرکون، یہ میرا فتویٰ تو نہیں ہے، انکم لمشرکون۔ اللہ کی قسم اگر نظام قانون میں کسی مشرک کی اطاعت کی تو تم بھی ویسے ہی مشرک ہو۔ ماشاءاللہ، کیا کریں آپ؟ ماشاءاللہ، کہتے ہیں فتوے لگاتی ہیں تو یہ پہچانا ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جماعت تب متحد رہے گی، نصاب کتاب اللہ ہوگا، قرآن نصاب ہوگا، اور جب قرآن نصاب ہوگا تو کیل کال چھوڑنی پڑے گی، فرقہ بندیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ میں دیوبندی، ہاں میرے دیوبندی علماء لکھ گئے، میں بریلی، ہاں میرے بریلی علماء لکھ گئے، میں اہل حدیث ہاں ہمارے اکابر اہل حدیث لکھ گئے۔ جب تک اس چکر میں پڑا رہے گا قرآن پہ ایمان نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے اپنے اکابرین کی آراء، اپنے اپنے فرقوں کے اپنے استنباطات، اپنے اپنے جماعت اور ماحول کے فرمودات اور ملفوظات، ہر ایک کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، کس ترازو پہ تولو گے کس فرقے کے بزرگوں کا وزن زیادہ ہے؟ تو سب کو چھوڑنا ہوگا اور ایک کتاب اللہ پہ آنا ہوگا، ایک کتاب نصاب ہوگا، جماعت متحد رہے گی۔ اور جماعت میں تفرقہ تب پڑے گا جب ہر پارٹی اپنے استاد کا قول پیش کرے گی، ہر پارٹی اپنے حضرت جی کا قول پیش کرے گی، ہر پارٹی اپنے ملفوظات پہ کھڑی ہوگی، اور ایک کہے گا میرے اکابر نے یوں کیا، دوسرا کہے گا میرے مشائخ نے یوں کیا، تیسرا کہے گا میرے بزرگوں نے یوں کیا، چوتھا کہے گا میرے پیر نے یہ کیا۔ ہم کہتے ہیں تمہارے بزرگ اپنے مقام پہ قابل احترام ہیں اگر بنتی نہیں تو، اور تمہارے یہ مشائخ سارے اپنے مقام پہ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے تھامو ساری تھامو، بولو سارے تھامو ساری تھامو، کسی فرقے کا نصاب کوئی اور کتاب نہ ہو۔ اب یہ ریونڈ والے ساتھی ہم سے ناراض ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ درس قرآن دو؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عالمی کتاب قرآن ہے، جب فضائل اعمال ہے، سوچ لو عالمی کتاب کون سی ہے؟ فضائل اعمال کے بارے میں تو کوئی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن تو ہے لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، قرآن تو ہے ہدی للناس، پیغمبر عالمی، نصاب بھی عالمی، اور عالمی دعوت اس کی ہوگی جس کی دعوت کا نصاب قرآن ہوگا۔ یہ عالمی دعوت ہے، اس لیے میرے ریمنڈ کے دوست ناراض نہ ہوں، خدا کے لیے سوچے، آپ کی خیر خواہی ہے، آپ کی اصلاح ہے۔ تم تو کہتے ہو ہم سیکھنے والے ہیں، ہم سکھائیں تو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ہم تمہیں سکھا رہے ہیں کہ یہ فضائل اعمال یہ عالمی کتاب نہیں، عالمی کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور پیغمبر کا تبلیغی نصاب قرآن ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو کہتے کہ اچھا اس میں بھی ایتیں ہیں نا، اس میں بھی حدیثیں ہیں نا؟ ہم بالکل ایتیں بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں اور جھوٹ بھی ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے نا اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں نرا سچ ہے۔ جاء بالصدق وصدق بہ، صدق بہ، یہ نرا سچ لا ریب کتاب قرآن ہے۔ دوسرا نقطہ اور اصول یہ ہے جماعت متحد ہوگی اور امت متحد ہوگی تو صرف قرآن پہ۔ توجہ ہے؟ اچھا کسی کو شک نہ پڑ جائے، سنت جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہے۔ سنت کیا ہے؟ قرآن کی تشریح ہے، وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تو قرآن کی عظمت بیان کرنے سے
سنت کی نفی نہیں ہوتی. یہ جو کئی ہوتے ہیں نا شیطان کے چیلے، جب ہم قرآن کی عظمت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں حدیث کا انکار کر رہے ہیں، حدیث کا انکار، یہ منکر حدیث ہے. اور ان بے ایمانوں کو خود نہیں پتا کہ حدیث نام کس چیز کا ہے. حدیث نام ہے قرآن مقدس کی تشریح کا، تفسیر کا. قرآن نے کہا، قرآن مقدس نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. پیغمبر کی سنت نے نمونہ دے دیا. نماز کیسے قائم کرنی ہے یہ نبی کی سنت سے پتہ چلے گا. قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کیسے دینی ہے اسوہ محمد مصطفیٰ ہیں. قرآن نے کہا حج کرو، حج کیسے کرنی ہے اسوہ محمد مصطفیٰ ہیں. قرآن مقدس نے کہا روزے فرض ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے اس کا اسوہ اور اس کی تعمیلی تصویر وہ سنت نبوی ہے، اور اس کی تشکیل پیغمبر کے صحابہ ہیں. اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے. اس کی عملی تصویر وہ سنت ہے اور اس کی عملی تشکیل وہ نبی کے صحابہ ہیں، پیغمبر کے صحابہ ہیں. اس تصویر کے بغیر بھی عمل ناقص، اس تشکیل کے بغیر بھی عمل ناقص. اور جو کہتے ہیں صحابہ واجب الاتباع، وہ بھلا حدیث کا انکار کر سکتے؟ ہم کہتے ہیں اصحاب پیغمبر بھی واجب الاتباع، اصحاب پیغمبر معیار حق تھے. آپ مجھے بتائیں معیار سمجھتے ہو؟ نمونہ تمہیں سمجھانے کے لیے کیا ہے نمونہ. تم میں بڑے تاجر بیٹھے ہیں، ٹائم اوپر ہو گئی ہے، تاجر حضرات بیٹھے ہیں، آخری بات سن لو. تم جب کوئی نمونہ پیش کرتے ہو، کوئی جنس بیچنا چاہتی ہو، اس کا نمونہ پیش کرتے ہو، تو ردی نمونہ پیش کرتے ہو یا اپنی جنس کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہو؟ سوچ لو. منڈی والے تم بھی بولو. تم نے کہیں مال بیچنا ہے، اس سے آپ ایک نمونہ لیتی، سیمپل نمونہ، وہ آپ دیتے ہیں بھائی میرے پاس یہ مال ہے. تو سمجھدار تاجر جو ہے وہ ردی نکالتا ہے یا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے؟ پکی بات ہے. اچھا پنڈی کے تاجر اتنے سمجھدار ہیں، اسلام آباد کے تاجر اتنے سمجھدار ہیں کہ نمونہ وہ پیش کرتے ہیں جو اس کی پوری جنس سے اعلیٰ ہوتا ہے. آم بیچنے والا اعلیٰ آم پیش کرے گا، گندم بیچنے والا اعلیٰ گندم پیش کرے گا. یہ میرے پاس نمونہ ہے، اس پر باقی بھی بک جائے گی، اور لیکن دار و مدار اس پہ ہے. اچھا تم اتنے سمجھدار ہو کہ رب نے جو ایمان کا نمونہ پیش کیا، اللہ نے جو ایمان کا آئیڈیل نمونہ پیش کیا، آمنو کما آمن الناس ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی، اور قیامت تک کے لیے فرمایا اور ایمان کی منڈی میں آنے والوں ایمان کی چیکنگ پہلا نمونہ دیکھ لو. اگر ایمان ہوا ان کی طرح تو سارے صحابہ کے ایمان کو اللہ نے بطور نمونہ کے پیش کیا، اور تیرا جھلا سے جھلا دکاندار ردی نمونہ پیش نہیں کرتا. اگر صحابہ کے ایمان میں کوئی شک ہوتا اور ان کے ایمان میں کوئی کمزوری ہوتی تو میرا رب اصحاب پیغمبر کے ایمان کو بھلا نمونہ کیوں پیش کرتا؟ توجہ ہے؟ نمونہ تب پیش کیا کہ اس ایمان کی نظیر نہ آسمانوں میں تھی نہ زمین میں تھی. ایمان والا تو جبریل بھی تھا، ایمان والا تو میکائیل بھی تھا. اللہ فرماتے نا ایمان لے آؤ جیسے جبریل ایمان لائے، ایمان لے آؤ جیسے میکائیل ایمان لائے. نہیں، فرمایا ایمان اس طرح لاؤ جیسے ابو بکر صدیق کی جماعت ایمان لائی. اور ساتھ سودا بند کر دیا، فرمایا وہی ایمان قبول ہوگا. 1000 دفعہ. اور جو کہے صحابہ ہی مومن نہیں، جو کہے صحابہ کا ایمان ہی مشکوک ہے،
اگر اس کو میں کافر نہ کہوں تو مودی کا کیا قصور ہے؟ اس لیے جو اصحاب رسول کے ایمان پہ شک کرتا ہے وہ ایسا کٹر کافر ہے کہ اس کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔